لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جس سے مسلمانوں کا ہمیشہ سے رشتہ رہا ہے، اور یہ رشتہ 2-4 سال یا 2-4 صدی سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے پہلے انسان سے ہے. دنیا کے اندر جب پہلا انسان تشریف لایا، اسی وقت سے جو ہے مسلمانوں کا رشتہ ہندوستان سے جڑ گیا ہے. تذکرۃ الانبیاء اور دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیب پہاڑی پر جو ہے آپ اتارے گئے، اور حضرت حوا جو ہے جدہ میں اتاری گئی. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان جو جنت سے تشریف لایا، جس کی آمد دنیا میں ہوئی، جنت سے جو تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہندوستان ہی کی سرزمین پر تشریف لائے. اور روئے زمین پر مسلمانوں کا ہی یہ عقیدہ ہے کہ نسل انسانی جو چلی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں. اور جب آپ روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ کی پیشانی میں جو ہے کائنات کی جان، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی موجود تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ جو سب سے پہلا انسان روئے زمین پر تشریف لایا وہ بھی ہمارے پیغمبر، اور جن کا نور روئے زمین پر سب سے پہلے تشریف لایا وہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ہے. اب یہاں سے جب ہم رشتہ جوڑتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو رشتہ ہے
ہندوستان سے یہ 2-4 سال کا رشتہ نہیں یا 2-4 صدی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ اتنا پرانا ہے کہ پہلے انسان سے ہی جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ مسلمانوں کا رشتہ قائم ہوا ہے اور ہندوستان سے قائم ہوا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہندوستان کے اندر جو چاروں طرف جو ہے ہریالی نظر آتی ہے، بہار نظر آتی ہے، یہ بہار، یہ ہریالی، یہ خوشحالی جو ہے یہ بھی ہمارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آپ ہی کی برکت سے جو ہے ہندوستان کے اندر چاروں طرف ہریالی نظر آتی ہے، کیونکہ تفسیر نعیمی کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین اس لیے عمدہ ہے اور ہری بھری ہے، اور یہاں پر جو طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، خوشبو پائی جاتی ہے، اس کی وجہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جو ہے جنت کے پتے بھی تشریف لائے تھے، آپ کے ساتھ جنت کے پتے بھی تشریف لائے تھے، کیونکہ آپ نے اپنا جسم جو ہے جنتی درخت کے پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا، جنتی درخت کے پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ تو جب آپ روئے زمین پر تشریف لائے جنت سے تو آپ کے ساتھ جو ہے جنتی درخت کے پتے بھی روئے زمین پر آ گئے۔ اب جب جنتی درخت کے پتے روئے زمین پر آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہوا چلی وہی پتے جو ہے اڑ کر جس درخت سے لگے، وہی پتے اڑ کر جس درخت سے لگے وہ درخت جو ہے ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا، وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو ہندوستان کے اندر عود جیسی خوشبو پائی جاتی ہے، جو ہندوستان کے اندر لونگ جیسی چیز پائی جاتی ہے، یا جو ہندوستان کے اندر چاروں طرف بہار ہی بہار ہے، جو چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، یہ بھی ہمارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ ہی کے صدقے میں، آپ ہی کی برکت سے جو ہے یہ ہندوستان کے اندر بہار پھیلی ہے، ہریالی پھیلی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا ملک ہندوستان جو ہے اس کا ذکر جو ہے حدیث پاک کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، یہاں تک کہ سیاہ ستہ کے اندر جو ہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نسائی شریف۔ نسائی شریف کے اندر جو ہے امام نسائی نے جو ہے پورا ایک باب ہی باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، آپ نے پورا ایک باب، ایک پارٹ جو ہے قائم کیا ہے نسائی شریف کے اندر غزوہ ہند کے نام سے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ نے وہ باب قائم کیا تو اس باب کے اندر جو ہے آپ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آپ نے نقل کیا۔ تو اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ جس طریقے سے ملک یمن کا نام، ملک شام کا نام میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لمحہ مبارک پر آیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کا بھی نام میرے آقا کے لمحہ مبارک پر آیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام نسائی نے جو حدیث پاک نقل کی غزوہ ہند باب کے اندر، اس میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ہم سے فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ غزوہ ہند کا وعدہ ہے، یعنی میرے آقا نے صحابہ اکرام سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ وعدہ کا مطلب کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہند کے اندر جو ہے ایک دن ضرور جو ہے جنگ ہوگی، جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے صحابہ اکرام کے درمیان غزوہ ہند کا ذکر کیا، وعدہ کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پس اگر میں نے اس غزوہ کو پایا، یعنی جو ہندوستان کے اندر جنگ ہوگی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس غزوہ کو پایا، اس جنگ کو پایا، تو میں اس میں جو ہے اپنی جان اور اپنا مال خرچ کروں گا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ جنگ مجھے مل گئی، مجھے یہ موقع ملا، زندگی نے ساتھ دیا اور میری زندگی کے اندر وہ جنگ ہوئی، تو میں اس جنگ کے اندر جو ہے خود تو شریک ہوں گا، اپنے جان کو بھی قربان کروں گا اور اپنے مال کو بھی قربان کروں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں سے ہوں گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو غزوہ ہند ہوگی اس کے اندر جو شہید ہوں گے ان کا مقام جو ہے شہداء کی فہرست میں بہت بلند ہوگا، شہداء کی فہرست میں ان کا مقام جو ہے بہت بلند ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں شہید ہو گیا تو اس فہرست میں جو ہے میرا بھی نام آ جائے گا، اور اگر میں لوٹ آؤں گا، یعنی اگر میں شہید نہیں ہوا اور میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ یعنی جو شخص غزوہ ہند میں شریک ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، یعنی وہ شخص جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ہند کے اندر جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ غزوہ ہوگا، جنگ ہوگی، اور میرے مسلمان بھائیوں اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملے گی یا شکست؟ تو اس کا بھی نقشہ میرے آقا نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ میرے آقا نے بتا دیا ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگی تو اس میں مسلمان شکست نہیں کھائیں گے بلکہ وہ فتح یاب ہو جائیں گے، جیت جائیں گے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جو آج سفید کو کالا اور کالا کو سفید کر رہے ہیں، جو آج دھاندلی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت ہے کہ ان سے جو ہے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک اینٹ کا حساب ان سے جو ہے لیا جائے گا۔ آج اگر وہ بابری مسجد کو شہید کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دیا یا مسلمانوں کی کمر کو توڑ دیا، یا آج مدرسوں کو شہید کر کے، مدرسوں کو ویران کر کے، خانقاہوں کو ویران کر کے اگر وہ فتح کی خوشی منا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے اس بات کو اپنے خیال میں رکھنا چاہیے کہ آنے والا جو کل ہے وہ ہمارا ہوگا، اور جب ہمارا وقت آئے گا تب ہم بھی جو ہے حساب لیں گے، تب ہم بھی حساب لیں گے۔ میرے آقا نے وعدہ کر دیا ہے، میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے غزوہ ہند کے اندر فتح یاب ہوں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے تب پھر ہندوستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، الفتن کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ہند کا ذکر کیا، میرے آقا نے ہند کا ذکر کیا اور فرمایا تمہارے لیے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک لشکر جو ہے ایسا ضرور ہوگا جو تمہارے لیے ہند پر، تمہاری مدد کے لیے ہند پر حملہ کرے گا۔ اگر آج 57 ملک کے مسلمان جو ہے غفلت کی چادر اوڑھ کر سو گئے ہیں، نشہ میں دھت ہو چکے ہیں دولت کے، تو میرے مسلمان بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ ایک لشکر ایسی ضرور روئے زمین پر ایک وقت پائی جائے گی جو تمہاری مدد کرے گی، جو تمہاری مدد کرے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اگر آج 57 ملک کے مسلمان مدد نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ وقت آئے کہ جب مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے جو مسلمانوں کی علل اعلان جو ہے مدد کرے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ یعنی جو ظالم بادشاہ ہیں ان کو جو ہے بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، اور جکڑ کر جو ہے ان ظالم بادشاہوں کو ملک شام لے جایا جائے گا، ملک شام لے جایا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کی جو ہے مغفرت ہو جائے گی، سب کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ احادیث جو ہے ہم مسلمانوں کو حوصلہ دیتی ہے، ہم مسلمانوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ اگر آج ظلم تم پر ہو رہا ہے تو کل تمہارا بھی نمبر آئے گا اور ایک ایک پائی کا جو ہے حساب ہوگا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں آج مسلمان اتنے بزدل کیوں ہو گئے؟ مسلمانوں کی تاریخ تو ایسی تاریخ ہے کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ بہادری کے لقب سے، بہادری کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، اور چاہے ملک کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں جو ہے مسلمان ہمیشہ آگے ہی رہتے تھے۔ آپ خود ہی ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے، چاہے 1857 کا انقلاب ہو یا تحریک جنگ آزادی ہو، آپ کسی بھی نقشے کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اگر سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے تو مسلمانوں کا ہی بہایا گیا۔ یہاں تک کہ 1857 کے انقلاب کے بعد ایک اندازے کے مطابق جو ہے 22,000 علماء کو پھانسی دی گئی تھی، 22,000 علماء اکرام کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے جو ہماری بہادری کو بیان کر رہی، جو ہماری بہادری کو بیان کر رہی ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں آج ہمارے اعمال جو ہے خراب ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ہر طرف رسوا ہو رہے، ہم جو آج رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، جو بزدلی کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ ہے۔ اگر آج بھی ہمارے عمل جو ہے درست ہو جائے اور ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں، کثرت سے جو ہے توبہ و استغفار کر لے، تو انشاءاللہ جو ہے پھر ضرور انقلاب آئے گا، ہر طرف اسلامی پرچم پھر لہرائے گا۔ مگر ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سدھاریں۔ جو کمی ہمارے اعمال کے اندر آ گئی ہے، جو آج ہم مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، عبادتوں سے دور ہو چکے ہیں، تلاوتوں سے دور ہو چکے ہیں،
اس کے قریب آئے تاکہ ہمارے اعمال جو ہے درست ہو جائے. اگر ہمارے اعمال آج درست ہو گئے پھر اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے غیبی مدد ضرور آئے گی. اور اگر ہم نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا تو میرے مسلمان بھائیوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو میرے مسلمان بھائیوں کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آج ہم کو اپنے اندر جو ہے طاقت قوت پیدا کرنی ہے تو اعمال کو درست کرنا پڑے گا. اب آخری بات سن لیں.